خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں اعظم قادری مدی سوداباد سے عرض گزار ہوں۔ یہ بات سن 1989 یا 80 کی بات ہے۔ اس وقت ہم نورانی مسجد جس میں اس وقت ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس کی کمیٹی میں ہم لوگ کام کرتے تھے۔ تو اس وقت ہم نے نورانی مسجد میں اجتماع رکھا ہوا تھا جس میں حضرت صاحب کا بیان تھا۔ اس حوالے سے میں اور ہمارے دوست سید گلزار علی آپ کو گلزار حبیب لینے گئے تھے۔ ہم آپ کو اور آپ کے اسلامی بھائیوں کے لیے اسپیشل گاڑی کی تھی جس میں تقریباً سارے رفقا تقریباً آ گئے تھے، مگر گاڑی بھر چکی تھی اور تقریباً 7 سے 6 اسلامی بھائی باقی بچے تھے۔ حضرت صاحب ان کی وجہ سے رک گئے اور گاڑی کو روانہ کر دیا۔ پھر آپ نے وہ گاڑی روانہ کر دی اور سید صاحب کی سرپرستی میں وہ گاڑی چلی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ عام پبلک ٹرانسپورٹ میں حضرت صاحب نورانی مسجد تشریف لائے اور میرا کرایہ بھی آپ نے ادا کیا۔ اب میں مدنی چینل پر جب آپ کی زیارت کرتا ہوں تو وہ یادگار لمحات یاد آ جاتا ہے۔ حضرت صاحب آپ سے عرض رہے کہ میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے۔ آمین آمین۔ ماشاء اللہ پرانی یادیں تازہ ہوئیں۔ اللہ کریم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، میری اور میرے گھر کے افراد کی، ہم سبھی کی بے حساب مغفرت کرے۔ ماشاء اللہ دعوت اسلامی خوب مدنی کام کرتے رہیں، اور آپ کی آواز مجھے سنائی آپ نے ماشاء اللہ۔ اس کے شکرانے میں 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت فرما لیں، اللہ موقع دے تو، جب لاک ڈاؤن ختم ہو تو پہلی فرصت میں انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ابھی آج کل بھی اگر ذمہ داران سے جیسے مساجد میں اب تو چونکہ نمازوں وغیرہ کا سلسلہ تو ہے ہی، تو اگر ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے اور جو نیتیں کروائی جا رہی ہیں، ہمارے ملیر کے اسلام بھائی جو ہیں، تو آج بھی نورانی مسجد میں ہمارے ذمہ داران موجود ہوتے ہیں، تو اپنے نام لکھوا دیں کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم مدنی قافلے میں بھی انشاءاللہ سفر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کسی کے ہاتھ پر کالا تل ہو تو اسے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ اللہ اللہ، میرے ہاتھ پر، ہاتھ کے پیچھے 4-5 تل ہیں، ادھر بھی ایک، ادھر بھی ہے، کئی تل ہیں میری ہتھیلی پر، چھوٹے چھوٹے نظر کم آئیں گے، آ رہے ہیں جی۔ یہ نیچے کی ادھر گڑی کے پاس، جی یہ بھی آ رہا ہے۔ انگوٹھے کے نیچے جو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، درمیانی انگلی کے اور اس سے نیچے انگلی کے بیچ میں بھی ہے، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو 2-3 تل نظر آ رہے ہیں، اور بعض اسلامی بھائی اپنے ہاتھوں کے تل چیک کر رہے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کی وہ مولانا فیض احمد اویسی صاحب نے اس کے تل کے تعلق سے کالا تل پورا رسالہ لکھا ہے۔ اس میں کچھ ہاتھ کے تعلق سے سوال کیا نا، تو عرض کرتا ہوں۔ ہاتھ پر تل، میں اپنے منہ سے بولوں کیسے، لیکن ظاہر کنفرم تو ہوتا نہیں ہے یہ کہ ایسا ہی ہو، ضروری نہیں ہے۔ تو ہاتھ پر تل بے حد باصلاحیت شخص کی پہچان ہے۔ اب یہ دیکھو الٹ ہو گیا نا، ایسے شخص کو دولت، عزت اور شہرت سبھی کچھ میسر آتا ہے۔ چلو اللہ عزت بھی دے، دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، دنیا میں عطا کی ہے، آخرت میں محروم نہ فرمائے۔ دولت بھی، شاید میں سب سے دنیا میں مالداروں کا اگر رائے شماری یا کچھ ہو نا
تو شاید میں سب سے بڑا مالدار سر فہرست جو ہوں نا جو لوگ، شاید ان میں میرا بھی نام آ جائے، اتنا مالدار ہوں. اس کی کچھ تفصیل بھی بتا دیں مال وغیرہ کی. میں تہدید سے نعمت کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے مال جمع کرنے کا شوق نہیں ہے، اور یہ بھی خواہش نہیں ہے کوئی کروڑوں روپے میرے کو دے دے اور میرا بہت بڑا بینک بیلنس ہو. تو یعنی مال دولت کی تمنا دل میں نہ ہونا، یہ تہدید سے نعمت کی عرض کر رہا ہوں الحمدللہ، کہ یہ بھی بلکہ یہ شاید بڑی مالداری ہے. اب جس کو حل میں مزید اور ملے یہ تڑپ ہو تو اس کے مالداری کی ادھوری ہے نا، وہ مزید مالدار بننا چاہتا ہے. اور میری شاید کافی حد تک تکمیل ہے کہ نعرہ نہیں حل میں مزید کا. الحمدللہ. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہدو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر سنت سے سوال ہے کہ صبر جمیل کے کیا معنی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. لباب الاحیاء یہ دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. لباب الاحیاء صفحہ پیج 308. صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت زدہ شخص لوگوں میں پہچانا نہ جائے. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صبر جمیل وہ ہے جس میں لوگوں سے شکوہ شکایت نہ ہو. یہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں جلد اول صفحہ 336 یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ کی قوت القلوب جلد 2 پیج نمبر 190 پر ہے. مصائب و تکالیف کو چھپانا اور ان کی شکایت نہ کر کے راحت پانا بھی صبر ہی ہے، بلکہ یہ صبر جمیل ہے. منقول ہے کہ صبر جمیل ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی شکایت ہو نہ کوئی اظہار. تو مختصر یہ کہ جب کوئی تکلیف پریشانی آئے تو خاموش ہو جائے، یعنی نہ کسی کو خود بتائے، نہ ایسے چہرے پر ہاؤ بھاؤ اور آثار ہوں کہ دیکھنے والے کو یہ شو ہو کہ یہ تکلیف میں. ارادتاً نہ ہو. اب بلا ارادہ کچھ ہو گیا وہ ایک الگ چیز ہے. جان بوجھ کر ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہے بیچارہ مصیبت زدہ، تکلیف میں، آزمائش میں، وہ ہمدردی کرے. تو یہ صبر جمیل بہرحال ہے تھوڑا دشوار. بولنے کو تو لوگ بول دیتے بہت بڑے گلے شکوے کے وہ انبار لگا کے، پھر صبر کا بولے ہاں بھائی صبر ہی کیا ہے. تو وہ بیچارے اب ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ صبر ہے کیا. وہ ایک کو بھی نہ بتائے، اپنے قریبی دوست کو بھی نہ بتائے، گھر کے کسی فرد کو بھی نہ بتائے. لیکن ضرورتاً بتانا تو پڑتا ہے، طبیب کو بتانا پڑتا ہے، کسی کو دعا کے لیے کہنا ہے تو بعض اوقات اس کو بتانا پڑتا ہے. وہ نہ بھی بتائے تو چل جاتا ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ میری ایک پریشانی ہے دعا فرمائیں کہ حل ہو جائے. اب ایک پریشانی یہ بتایا تو صحیح کہ پریشانی ہے، لیکن یہ کون سی پریشانی ہے اس کی تفصیل بتانے سے وہ ایک زیادہ وہ ڈکلیریشن ہوتا ہے نا. صرف پریشانی بولا تو اتنا وہ اظہار نہیں ہو رہا، کم اظہار ہوتا ہے. یا میری جائز ایک حاجت ہے دعا کر دے کہ وہ پوری ہو جائے، اور یہاں نیت یہ ہو کہ میری فلاں پریشانی دور ہو جائے، تب تو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کسی کو. لیکن صبر جمیل یہ بس اب یہ کرنے والے مزاروں میں چلے گئے. اب تو عام طور پر ایسے یہ خالی ڈبے بج رہے ہوتے ہیں.
یہ جنرل بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ صابرین سے دنیا خالی ہو گئی، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ عام طور پر حالات ناگفتہ بے ہیں، گلے شکوے کا بازار گرم ہے، جس کو دیکھو وہ شاکی ہے، شکایتیں کر رہا ہے، یعنی شکایت مطلب مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ پریشانی، یہ پریشانی، بیماری نہیں چھوڑتی، بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، لیکن بلا ضرورت بھی لوگ ایک دوسرے کو یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں یہ باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی موبائل میں قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف پیٹ کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ قرآن کریم کتاب کی صورت میں، جیسے قرآن کریم کتاب ہوتی ہے نسخہ، تو وہ تو اگر آپ پڑھیں گے نا پیٹھ پیچھے کسی کے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ بے ادبی عرفاً کوئی بھی اس کو سمجھدار آدمی پسند کرتا بھی نہیں ہے، اور لوگ اس پر ہمارے ہاں تو کرتے بھی نہیں ہے، پیٹھ وہ ادب کرتے ہیں، تو یہ تو بے ادبی ہے۔ لیکن موبائل پر کوئی پڑھ رہا ہے تو بیچ آگے والے کو کیا پتہ کیا پڑھ رہا ہے، پھر دیکھنے والے بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ قرآن شریف کو پیٹ ہو رہی ہے، تو یوں مطلب یہ اس کو بے ادبی کسی نے کہا ہو اب تک کسی عالم نے سنا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے قریش کے لہجے پر سب کو جمع کیا، اب وہ یہ جامع القرآن کہنے کی وجہ اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر فرمائی۔ میں مزید اس پہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو کافی اعلیٰ حضرت نے بہت پیارا اس میں وہ لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 26 یعنی 26 پیج نمبر 441 پر ہے، اصل جمع قرآن تو بحکم رب العزت حسب اشیاء حضور پرنور سید الاسیات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو لیا تھا، یعنی اللہ کے حکم سے اصل جو قرآن کا جمع ہونا ہے وہ تو ہو لیا تھا، ساری صورتوں کا ایک جگہ پر کرنا یعنی اکٹھا کرنا باقی تھا۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کیا، پھر اس جمع کیے ہوئے فرمودہ صدیقی کی نقلوں سے صفحے پیجز بنا کر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اسلامی شہروں میں شائع کیا اور تمام امت کو اصل لہجہ قریش پر مجتمع ہونے کی ہدایت فرمائی، یعنی صاحب قریشی لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کی ہدایت کی۔ اس وجہ سے وہ جناب یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کہلائے، ورنہ حقیقتاً جامع القرآن رب العزت جل جلالہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الى اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم اللہم انک عفو کریم تحب العفو حب العفو فاعف عنی۔ واعف عنی۔ اللہم اللہم عفو انک کریم کریم تحب العفو حب العفو فاعف واعف عنی۔ عنی۔ اللہم اللہم انک عفو عفو کریم کریم تحب العفو حب العفو فاعف عنی۔ واعف عنی۔
صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔ آج 21 ماہ رمضان ہے اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شب شہادت ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے، تو شیر خدا سے کیا مراد؟ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا۔ اسد اللہ کا اردو ترجمہ شیر خدا، یعنی یہ بہادر بہت تھے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ شیر بہادری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیر بہادر ہوتا ہے، بڑا بہادر جانور ہے۔ یہ تو دوسرے کا کیا ہوا شکار بھی نہیں کھاتا، شیر اپنا شکار کرتا ہے اور جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تو ایک جانور، تو کسی بہادر کو یہ کہا جائے یار شیر شیر بہادر ہے بہت بڑا، تو یوں شیر خدا۔ یعنی جو لوگ سگے مدینہ پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ سگے مدینہ کیوں کہتا ہے، انسان ہو کر یہ اشرف المخلوقات ہو کر اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے سگ، تو سگ یہ وفادار کے معنی میں لیا جاتا ہے، بزرگوں نے بھی اپنے آپ کو کہا ہے انکسارن۔ تو یہ کہ شیر بھی اگر ہے تو انسان تو نہیں ہے نا، اشرف المخلوقات تو انسان ہی ہے، لیکن یہ کہ اسد اللہ کے لقب نے سگے مدینہ کے ٹائٹل کو تحفظ فراہم کر دیا۔ جو سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے، جو نہ سمجھے ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، سمتنی حیدر، یعنی میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا، تو حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حمزہ کا معنی بھی شیر ہوتا ہے جی، اور حمزہ کو لقب بھی ملا تھا پھر اسد اللہ و رسول ہی، جی، اللہ اور اس کے رسول کے شیر۔ نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ چلو ایک اور لگا دو، حسن رضا نعرہ حیدری سن کر بھاگ کے آ گئے۔ حسن رضا بھی لگائے گا نا، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، آپ لگا نعرہ حیدری، یا علی، اپنے حسن رضا بولو، نعرہ حیدری بولو، بولو یا علی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیا بہت ساری کرامات ثابت ہیں؟ بے شک کرامت تو ان کی تو ماشاءاللہ صاحب کرامت۔ کس چیز کا زیادہ ذکر کیا جائے، شجاعت کا کہ سخاوت کا؟ کیونکہ اگر سخاوت کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو اللہ اللہ، جو سخاوت ان کے دربار سے ہوتی تھی اور یہ جو سخاوت فرماتے تھے، سخاوت کے ساتھ ساتھ جو ایثار ان کی بارگاہ سے ہوتا تھا۔ اور شجاعت کی بات کرتے ہیں تو پھر شجاعت تھی، سبحان اللہ، کتنی خوبیوں کے مالک تھے۔ ہاں مطلب ظاہر ہے کہ کافی خوبیاں ان کو اللہ کی رحمت سے عطا کی گئی تھی۔ کس کس کا تذکرہ کریں؟ نفاق کی نشانی کیا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیجیے۔ نفاق، جی، نفاق اول تو نفاق ہے کیا؟ ایک تو نفاق فی الاعتقاد، تو وہ تو الگ چیز ہے کہ وہ تو کافر ہے۔ وہ اس دور میں تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں، یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے، اندر اس کے کفر تھا، ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کے کفر کا تو پردہ فاش کر دیا تھا، نام لے کر ان کو مطلب ڈکلیئر کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ ایک وقت آیا جب، تو اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس میں ابھی ممکن تو ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہو، لیکن زبان سے مسلمان کہتا ہو، اپنے آپ کو اندر اس کے کفر بھرا ہوا ہو،
لیکن ہم جب تک یعنی کہ ہم اپنے اٹکل سے قیاس سے اس کو منافق نہیں کہیں گے جب تک اس کا کوئی مطلب ظاہر نہ ہو اس سے کوئی اس طرح کی بات کہ جس سے یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی اندر سے مسلمان نہیں ہے. جی جب ظاہر ہو جائے گا تب منافق کہیں گے. لیکن اب یہ کہ نفاق فی العمل اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اندر میں کچھ ہوتا ہے. آئیے تشریف رکھیے اور بڑی خوشی بھی آپ بڑے عرصے کے بعد نظر آئے اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ کہاں ٹپک پڑا یار اب ٹلتا نہیں ہے جاتا نہیں ہے تشریف رکھیے نا اور بیٹھیے نا. یہ سیدھے مطلب نفاق پہ عمل ہے کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے ظاہر کچھ باطن کچھ. یہ بھی ایک نفاق ہے اس سے بھی بچنا چاہیے. بلکہ اس میں تو وہ جھوٹ کی بھی کہیں جھوٹ پایا جائے گا کہیں نہیں بھی پایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر اہل سنت 21ویں شب عرس سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس موقع پہ اس شعر کی وضاحت فرما دیں. مولا علی نے سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز عصر قربان کی جو کہ سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے. پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر کی نماز ہے وہ قربان کر دی. یہ اصل مقام صحبہ پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر کے دوران رکے تھے اور شام کا وقت تھا تو عصر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادا فرما چکے تھے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مبارک زانو پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرمانے لگے. حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی. سورج غروب ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی کہ نبی کا دل نہیں سوتا صرف آنکھیں سوتی ہے اور نبی کا سونے سے وضو نہیں جاتا یہ بھی ذہن میں رکھیں صرف آنکھیں سوتی ان کی. خیر تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا علی نماز عصر پڑھ لی؟ یا رسول اللہ نہیں پڑھی. سورج تو ڈوب چکا ہے. تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا فرمائی اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. عصر کا وقت ہو گیا اور آپ نے عصر کے وقت کے اندر نماز عصر ادا کی. پھر سورج جو تھا وہ ڈوبا. تو یہ اس معجزے کا ذکر اس شعر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. جب میرے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہدایت کے بخشش ہے اور اس میں سلام میں کچھ اشعار ہیں مگر ان کے معنی اگر پتہ چل جائیں تو پھر پڑھنے والوں کو شاید زیادہ اس میں سرور آئے. میں چاہ رہا آپ سے اس کے معنی لے لوں. تین چار اشعار ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں گا. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اس سے کیا مراد؟ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی منقبت ہے یہ کہ شروع میں کیا کہا؟ شیر حق. اس سے پہلے بھی کچھ مرتضی شیر حق ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں یہ اللہ کے شیر ہیں. اشجع الاشجعین بہادروں کے بھی بہادر ہیں. شجیع مانے بہادر
اور اشجع جی اشجع یہ اشجع اس کا مبالغے کا اشجع الاشجعین یعنی اشجع یہ اس میں تفضیل کا صیغہ کہلاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے احکم الحاکمین، تمام حاکمین سے بڑھ کر سب سے زیادہ بہتر فیصلہ فرمانے والا، تو اسی طرح تمام بہادروں سے بڑھ کر سب سے بڑے بہادر، تمام بہادروں سے بڑھ کر سب سے بڑے بہادر. جی. پھر ساقیے شیر و شربت، شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. یعنی کہ ساقی مانے پلانے والا، یعنی دودھ اور شربت پلانے والے مولا علی پر لاکھوں سلام. اس کا پہلا لفظ جو ہے نا مرتضی، وہ بھی خوبی ہے، یعنی یہ آپ کا وصف ہے نا. مرتضی کا مطلب وہ کہ جس کو پسند کیا گیا، سبحان اللہ، رضا سے جس کو چن لیا گیا، پسند کر لیا گیا. سبحان اللہ. یہ بھی لقب ہی ہے مرتضی. ایک اور ہے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اصل مانے تو بنیاد، اصل نسل صفا یعنی کہ مقدس نسل کی بنیاد، یہ مراد لفظی معنی تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. جی یہی بنے گا. ہاں. وجہ وصل خدا، اللہ تعالیٰ سے ملانے والے، وجہ اس کا سبب بننے والے. باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. ولایت، باب فصل ولایت، یہاں فصل سے مراد وہ ایک تو فصل فاصلہ، تو یہاں یہ تو نہیں ہو سکے گا. ولایت کی فصل کھیتی کا پھل اگنا، سبزہ اگنا. تو باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، انہیں ولایت کی لہلہاتی فصل پہ لاکھوں سلام. جی جی کہ باب پر، باب باب مانے دروازہ، دروازہ. شیر شمشیر زن، شیر شمشیر، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، سبحان اللہ. پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن، یعنی یہ بھی بہادری کی ایک مطلب صفت ہے کہ ایسا شیر کہ جس نے تلوار سونت کر رکھی ہے، نکال کر رکھی ہے، تلوار لہرا کے رکھی ہے. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، جس نے وہ شاہ، وہ علی کہ جس نے خیبر کے قلعے کے پرخچے اڑا دیا، توڑ دیا، اس کا دروازہ اٹھا کے اکھاڑ کے رکھ دیا. پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اچھا میں آپ بیان کر رہے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ بیان کرتے کرتے نا، آپ نے مٹی جیسے بنائی ہوئی ہے نا. آئیے جیسے کہ ان کا ذکر کرتے کرتے بھی لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اپنے شیر کا ذکر ہو رہا ہے. پرتو مانے سایہ، پرتوے دست قدرت، قدرت پہ لاکھوں سلام. یہ دست قدرت تو خیر اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن دست قدرت تو اللہ کی قدرت، حمایت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حمایت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ پاک قوی ہے، تو ان کی مطلب ان کے قوی کے قوت کے گویا یہ مظہر ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے مولا علی کے بہادری سے. ماشاءاللہ. یعنی یوں ایسا لگتا ہے جیسے خود ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عاشق مولا علی تھے. کیا شان. اعلیٰ حضرت تو اہل بیت کا، تو انہی سے تو ہم کو مطلب سیکھنے کو مل رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا ہے.
کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی ہے قول مصطفیٰ ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی ہے قول مصطفیٰ ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی شیر خدا مولا علی مشکل کشا شبیر و شبیر کے والد ہو تم فاطمہ شبیر و شبیر کے والد ہو تم فاطمہ سید و سردار ماں سید و سردار ماں مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا میں گناہوں کا مریض اور آپ ہیں میرے طبیب میں گناہوں کا مریض اور آپ ہیں میرے طبیب دیجئے مجھ کو شفا دیجئے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے واسطہ حسنین کا واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا اسبائے غوث الورا ہم کو نجف بلوائیے اسبائے غوث الورا ہم کو نجف بلوائیے او کرم یا مرتضی او کرم یا مرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا شبر و شبیر کے بابا مجھے دیدار ہو شبر و شبیر کے بابا مجھے دیدار ہو خواب میں اب آپ کا خواب میں اب آپ کا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا
اشک بار آنکھیں عطا ہو دل کی سختی دور ہو اشک بار آنکھیں عطا ہو دل کی سختی دور ہو دیجئے خوف خدا دیجئے خوف خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا کیوں پھروں در در بھلا خیرات لینے کے لیے کیوں پھروں در در بھلا خیرات لینے کے لیے میں فقط منگتا تیرا میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے اتار کا خیر سے اتار کا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. بچوں رکو رکو بچوں رکو بچوں کو روکو ابھی کچھ ہونے والا ہے. جی ابھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت پیارے کمپیوٹر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ السنت ان سے سوالات کریں گے یہ ان سوالات کے جوابات دیں گے. آئیے چلتے امیر علیہ السنت کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا رسول اللہ. ماشاء اللہ فیضان مشکل کشا کمپیوٹر. آواز نہیں جا رہی ہے؟ لبیک. جا رہی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عبداللہ طاری ہے. عمر؟ میری عمر تقریباً 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلوں اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. اچھا فیضان مشکل کشا کمپیوٹر یہ تو بتائیے حضرت علی کی ولادت کب ہوئی؟ سید الاولیاء امام الاتقیاء مخزن السخاوت تاجدار الشجاعت امام المشارق والمغارب خلیفہ چہرم جانشین رسول زوجہ بطول فاتح خیبر حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب کو ہوئی. ماشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کے بعد آپ نے کتنے دن تک دودھ نہیں پیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈالی تو آپ زبان اقدس کو چوسنے لگے پھر دودھ پینے لگ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا حضرت
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدین کے نام بتائیے. آپ کے والد کا نام ابو طالب عبد مناف بن عبد المطلب اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ماشاءاللہ. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی، آنکھیں بڑی، قد مبارک درمیانہ، داڑھی چوڑی اور سفید تھی. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. آپ کو شیر خدا اور مولا کائنات کہنے کی وجہ بتائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شیر خدا کا لقب عطا فرمایا، جبکہ مولا کائنات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا اس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی المرتضی شیر خدا ہے کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے اس قدر مضبوط حافظے کا کیا سبب ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا جب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری پردہ فرمانے کے بعد غسل دیا تو جو پانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے گرد جمع ہو گیا تھا میں نے اسے پی لیا، اسی کی برکت سے میرا حافظہ مضبوط ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا فیضان مشکل کشا کمپیوٹر، یہ تو بتائیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 586 حدیث مروی ہیں. سبحان اللہ. 586 حدیث سے روایت ہوئی آپ سے. چاروں خلفائے راشدین کی شان میں کوئی حدیث پاک سنائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انتقال شریف کب ہوا اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اتوار کی رات 21 رمضان المبارک کو 63 سال کی عمر میں انتقال شریف ہوا. اور نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ نواز رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا فیضان مشکل کشا کمپیوٹر کرامت سنائیں گے حضرت مولا علی کی؟ جی. ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خفیہ خبریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو پہنچایا کرتا تھا. جب آپ نے اس سے پوچھا تو وہ شخص قسمیں کھانے لگا اور اپنی صفائی ظاہر کرنے لگا. تو آپ نے جلال میں آ کر کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تیری آنکھوں کی روشنی چھین لے. ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ شخص اندھا ہو گیا اور لوگ اس کو لاٹھی پکڑا کر چلانے لگے. ماشاءاللہ. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. عاشق مصطفیٰ مرتضی خائف کبریا مرتضی سید الاولیاء مرتضی والد حسین ہے مرتضی اپنے رب
کے شعر ہیں. مرتضی مرتضی متقی پارسا متقی پارسا مرتضی مرتضی فیضان مشکل کشا جاری رہے گا فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. ماشاءاللہ فیضان مشکل کشا کمپیوٹر نے تو ہے نا خوب 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 تیاری کی ہوگی, بڑا یاد کر کے آئے ماشاءاللہ. جی اللہ تیاری پالی کی میں تھی لیکن میں بامل. بھول گیا. جی میں نے تیاری کی تھی لیکن میں بھول گیا. نہیں آپ نے تو ماشاءاللہ کافی اچھے جواب دیے, کچھ تو اب تھوڑا بہت تو 19-20 ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو, عالم بعمل مفتی اسلام بنائے. اللہم آمین. انشاءاللہ عز و جل بچے کو جو ہے 2600 روپے بھی پیش کیے جائیں گے اور انشاءاللہ ان کے والد صاحب کو مدنی باکس بھی پیش کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ کڈس مدنی چینل پر ایک پروگرام آتا ہے اسی اردو چینل پر 5 بجے سے لے کے 5:45 بجے تک آپ دیکھ سکتے ہیں مریم کی باتیں, اور 9:15 بجے سے لے کے 10:15 بجے رات کو آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کا رمضان. ان کیس اگر یہ آپ سے مس ہو جائے دیکھنے سے تو آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کڈس مدنی چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں, اس پہ آپ بچوں کی پویم سن سکتے ہیں, دعائیں سن سکتے ہیں, مزے کی چیزیں ہیں وہاں پہ. تو آپ جب جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عامر رضا ہے. میرے بابو مدینہ کراچی سے بات آ رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. ہے صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, امام حسین امام حسین بھی جنتی جنتی, شانیانہ نبی جنتی جنتی. گھر میں کھانا بناتے وقت خوشبو وغیرہ مسالہ بناتے وقت جو خوشبو آتی ہے, کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ صرف خوشبو سے تو نہیں ٹوٹے گا, خود بخود جو خوشبو آ رہی ہے, اگر دھواں ارادتاً قریب کر کے جیسے ناک میں چڑھایا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جبکہ ناک میں چڑھ گیا تو چڑھائیں گے تو چڑھ ہی جائے گا ذرا دھواں. کیا تراویح کی جگہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نماز ادا ہو جائے گی, کیا تراویح نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا؟ تراویح کی جگہ یعنی تراویح بے جماعت نہیں, تراویح کے بجائے آپ قضا نمازیں پڑھ لیں, تراویح نہ اچھا پڑھیں. نہیں تراویح تو سنت المؤکدہ ہے, یہ تو پڑھنی ہے کیونکہ اس کا وقت فکس ہے, اس کے بعد یہ پڑھی نہیں جاتی نا. صبح صادق کے بعد تو نہیں پڑھ سکتے, راتوں رات اسی دن کی اب پھر کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, وہی تراویح تو نہیں آئے گی. پھر گیا وقت پھر آتا نہیں, تو تراویح پڑھے, قضا نمازیں بھی کرے. پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, نہانے سے وضو ہو جائے گا؟ اگر کسی نے نہانے کے بعد وضو کیا تو اس کو کہنا یہ جہالت کی نشانی ہے, ایسا کہنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے. اگر پورا غسل کسی نے کیا ہے تو اس کا تو ساتھی وضو تو ہو گیا, تو اب دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اب جس نے وضو کیا غسل کے بعد اور اس نے یہ سمجھ کر وضو کیا کہ غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا, تو یہ ایک معلومات کی کمی کی وجہ سے تو ہے. اس کو اگر کسی نے جہالت کہا تو یہ یوں تو درست ہے, لیکن کہنے سے اس کا دل دکھا ہے, تو اس لیے اس کو اس طرح نہ کہا جائے مطلقاً. لیکن کسی فرد کو کہیں گے نا تم نے یہ کیا جہالت ہے تو دل دکھے گا, تو اس لیے وہ اچھے انداز میں اس کو بتایا جائے, مسئلہ بتا دیا جائے کہ غسل پورا جب کر لیا, واقعی غسل کیا تو وضو تو اس کے ساتھ ہو گیا, دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. میرا نام معین فاطمہ ہے, میں چنیوٹ سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے, میں اس کو بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے میرے نام کا مطلب بتا دیں, معین فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ مریم کے معنی عبادت گزار خاتون, یعنی عبادت گزار عورت,
خاتون ویسے نیک عورت کو بولتے ہیں صحیح معنوں میں اگر یہ معنی اس کے تو عبادت گزار خاتون. اور فاطمہ کا معنی جہنم کی آگ سے چھڑانے والی. یہ کہنا اللہ پاک بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. غنی کے معنی ہے بے نیاز، یہاں پر کہ اللہ غنی ہے، بے بلکہ نیاز ہے. عوامی طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ بے پرواہ بادشاہ ہے. یہ عوامی جملہ ہے. اس میں شرن مجھے تو کوئی حرج نہیں لگتا. کوئی حرج نہیں جی. ان اللہ غنی عن العالمین. بے شک. تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے پرواہ ہے. یعنی بے پرواہ کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا بے نیاز ہے کہ اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے. بے شک. ہمارے ہاں اگر اپنے لیے بے پرواہ ہوتا نا تو یہ غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کو پڑھی نہیں ہے بے پرواہ، لاپرواہ ہے، آوارہ ہے، تو یہ الگ چیز ہے. اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے گا تو وہ کسی کی بھی حاجت نہیں ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے. وہ بے پرواہ بادشاہ ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال کرتے ہیں شیطان تو ایک ہوتا ہے لیکن یہ ہر آدمی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کی اولاد بھی ہے، شیطان کی ذریت بھی ہے، اور وہ ایک نہیں ہے، اس کی پوری ٹولیاں بنی ہوئی ہیں. ایک کا بھی قول ہے کہ وہ ایک ہی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کی پوری یعنی کہ ٹیمیں ہیں اور مختلف شیطان مختلف گناہ کروانے پر ان کی ڈیوٹیاں بھی ہیں. یہی تو ہم سمجھاتے ہیں، دلیل بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں شیطان جو ایک ہے، یعنی ایک مضبوط ترین قول، ویسے تو ہے شیطان تو ایک ہی ہے، باقی اس کی ذریت اولاد ہے، اس کا قبیلہ ہے، اور یہ شیطان پہنچتا ہے مختلف مقامات پر ایک ہی وقت کے اندر. تو جب شیطان اور اسی طرح حضرت ملک الموت یہ ایک ہی وقت میں کئی مقام پر پہنچ سکتے ہیں، اسی طرح منکر نکیر بھی ایک قول میں ایک ہی ہیں اور ایک قول میں جماعت ہیں، تو یہ مختلف مقامات پر ایک وقت میں پہنچ سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہ سوال کرتے ہیں میرے بھائی کا معدے کا آپریشن ہوا تھا، سجدے میں 3 تسبیح پوری کرنے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، کیا جماعت میں امام سے پہلے سر اٹھا سکتے ہیں؟ جس حساب سے جو بات ہوئی تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ امام سے تھوڑا لیٹ ہو کر سجدے کے اندر جائیں، یعنی تھوڑا سا تاخیر کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ امام سے پہلے سر اٹھانا منع ہوتا ہے، تو یہی ہوگا کہ امام سے تھوڑا سا لیٹ ہو کے پہنچیں گے تو اس میں وہ مکروہ جو کرنا پڑے گا اس سے بچ جائیں گے. یہ جتنی دیر میں امام تسبیح پڑھتا ہے اتنی دیر میں یہ تسبیح پڑھ لیں گے ایک دفعہ تو سر اٹھا لیں گے یہ پھر. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال آیا ہے کیا توبہ توبہ بولنے سے توبہ ہو جاتی ہے یا اس کے بھی کچھ مخصوص الفاظ ہیں؟ جیسے نیت، گناہ ہوا توبہ، میری توبہ توبہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، ہے تو توبہ ہی. حضور اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کو نماز میں چھینک آئے تو کیا وہ شیطان کی طرف سے ہے؟ یہ تو ہے، لکھا تو ہے نماز میں چھینک آئے، نماز میں چھینک آنا شیطان کی طرف سے. اچھا ایک پریشانی والا سوال کیا ہے، کہتے ہیں اگر شادی کی محفل میں بلی آ جائے تو کیا ہم اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کہیں اکثر شادی ہالوں میں بلیاں آ جاتی ہیں. کہیں آپ دعوت میں گئے ہوئے اور بلی آ گئی تو ظاہر بغیر دعوت کے آئی ہے، بغیر دعوت کے کسی کی دعوت میں جانا نہیں ہے نا، اجازت نہیں ہے، تو اس کو کھلا نہیں سکتے. ہاں جس نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا، مالک جو اس کا اصل مالک ہے وہ بھلے سب سے عمدہ بوٹی قورمے میں سے نکال کر بلی کو پیش کر دے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے، ہم نہیں کھلا سکتے. ٹھیک ہے. کسی نے چوری کی اور قرآن پاک پہ جھوٹا ہاتھ رکھ دیا، اب اس کا کفارہ ادا کیسے کرے؟ قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کا کفارہ تو نہیں ہے، ساتھ میں اگر الفاظ قسم کے کھائے ہیں کہ میں نے چوری نہیں کی تب بھی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ماضی کا ہے. دیکھیں یہ ہو چکا ہے تو جو ہو چکا ہے اس کا کفارہ نہیں ہے، توبہ ہے. اور یہ ہے مطلب یہ بہت غلط کیا اس نے، اگر چوری کی تھی اور قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر ہی خالی کہا، قسم نہیں بھی کھائی، تب بھی اس کو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے.
جھوٹ تو بولا نا اس نے کہ میں نے چوری نہیں کی. نام زینب عطاریہ ہے. میں کلفٹن سے بول رہی ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی 4 رکعت ایک ساتھ پڑھنی ضروری ہے یا 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ اس میں تو 4 اکٹھی پڑھنے کا طریقہ ہے. 2 الگ کر دیں گے تو غالباً یہ پھر صلاۃ التسبیح نہیں کہلائے گی. تو حدیث پاک میں جو طریقہ ہے اسی کو مطلب عمل میں لانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا نابالغ کے اسلام کا جواب بھی دینا لازمی ہے؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس میں بالغ کے سلام کا بھی جواب ہر مقام پہ واجب نہیں ہے. سلام کے اس سلام کا جواب واجب ہے کہ جو ملاقات کے لیے کیا گیا ہو، یعنی کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے اور اس نے سلام کیا ہے تو اس کو جواب دیا جائے گا. جن افراد کا استثناء کیا ہے کہ ان کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے، جیسے کھاتے ہوئے کسی نے سلام کیا، مسجد میں کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کسی نے سلام کیا، یا بھکاری نے آ کے سلام کیا، تو ان کے جوابات یا ان کی مثل کے افراد کے جوابات کا تو ہے موجود کہ ان کے جوابات واجب نہیں ہوتے. بچے کا اس حوالے سے کسی نے بھی نہیں فرمایا کہ اس کا جواب واجب نہیں. بچے کا جواب بھی دیا جائے گا جبکہ وہ ملاقات کے لیے آیا ہو اور ملاقات کا اس نے سلام کیا ہو. حضرت صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں دوست کیسے بنانے چاہیے؟ اللہ دوست ایسا ہو کہ جو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کی باتوں سے ہماری نیکیاں بڑھیں، توبہ کی طرف رغبت ہو، آخرت بہتر بنانے کا جذبہ پیدا ہو. اگر ہم بھول کریں تو ہم کو یاد دلائے، یعنی کہ گناہ کریں تو وہ ہم کو سمجھائے، توبہ کی ہم کو تلقین کرے، نیکیوں میں سستی کرے تو ہمارے اندر چستی پیدا کرنے والی نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے، تو اسی کو دوست بنانا چاہیے. باقی ایسا دوست نہ ہو کہ ہم کو نیکیاں بھلا دے، گناہ میں پھنسا دے. آج کل دوستیاں اکثر وہ نیکیوں سے دور کرنے والی اور گناہوں میں پھنسانے والی ہے. غیبتیں، تہمتیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، گناہ بھری باتیں، گالی گلوچ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ دوستیاں جو ہے نا، ایسی صحبتیں تو ویسے جائز بھی نہیں ہیں. گناہ بھرے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے. قرآن کریم نے منع فرمایا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق. تو یہ تینوں کیٹیگری ایسی ہے کہ ان میں نہ بیٹھا جائے، ان کی صحبت اختیار نہ کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اپنے آخری نبی ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. بالکل، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو حدیث پاک میں حوالہ اگر جی بہت ساری حدیثیں، 30 کے قریب حدیثیں، یعنی متواتر ایک طرح سے حدیثیں ہیں کئی معنی کے اندر، کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا، جن کا آج یوم ہے، یوم کی رات ہے، آج ان کے عرس کی رات ہے، تو ان سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے حضرت ہارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی نسبت تھی کہ بمنزلہ وہی ہو، لیکن ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہو سکتے. اس طرح اور کئی احادیث طیبہ جو صحیح یعنی صحیح ستہ کے اندر حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ ارشاد فرمائے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
اور یہ فائنل مطلب ہے نا کہ ضروریات دین میں سے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کسی کو مانے یا ممکن مانے کہ نبی آ سکتا ہے تب بھی کافر ہو جائے گا. اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں اس کا. بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے, اسلامی نام رکھے, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ جب تک توبہ کر کے آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے, توبہ کرتے ہوئے ایمان دوبارہ نہیں لائے گا, اس وقت تک یہ کافر ہی رہے گا. اسی پر مرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں رہے گا. جیسے ہمارے دور میں مشہور طبقہ ہے قادیانی, یہ کافر ہیں, کھلے کافر, مرتد ہیں. تو یہ مطلب آخری نبی نہیں مانتے, غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. تو اس لیے یہ مسلمان نہیں ہیں. بھلے مسجدیں بناتے ہیں, اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھتے ہیں, اپنا نام مسلمانوں والا رکھتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ساتھ یہ صوبان بھائی, صوبان اتاری ماشاءاللہ موجود ہیں. صوبان بھائی, آج کیا موضوع لائے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انگریزی کا ایک لفظ ہے شارٹ کٹ. اس کا مطلب تو ویسے اتنا برا نہیں ہے. مطلب اس کا یہی ہے کہ تھوڑی طاقت میں, تھوڑے پیسے میں اور تھوڑے ٹائم میں کام ہو جائے. اگر سفر کی بات کی جائے تو سفر کے حوالے سے مثال کے طور پر اگر پہلے سفر 40 کلومیٹر کا تھا تو آپ نئی سڑک بنا لیتے ہیں جس سے سفر اب 26 کلومیٹر کا رہ جاتا ہے, یعنی آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ شارٹ کٹ ان معنوں میں جو میں نے عرض کی یہ تو مناسب لگ رہا ہے, ٹھیک بھی لگ رہا ہے. لیکن کیا ہر جگہ پر شارٹ کٹ لگے گا یا اس کی کوشش کی جائے گی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام مضبوط کرنا چاہتے ہیں, کوئی رشتہ ہے وہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں, کوئی بزنس ہے, کوئی کاروبار کو مضبوطی سے کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کی عام زندہ کوئی بھی کام آپ اچھے انداز سے کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے پیچھے پیچھے چلیں, پورا راستہ طے کریں, رستے میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کریں, آزمائشیں جو آتی ہیں ان کا مقابلہ کریں. یہ سارا سفر طے کرنے کے بعد جب آپ منزل پر پہنچیں گے تو اب مضبوطی آئے گی. یعنی یہاں پر شارٹ کٹ نہیں بلکہ رستہ پورا اختیار کرنا ہے. لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ہر بندہ شارٹ کٹ کے پیچھے ہے. پیسہ کمانا ہے تو کوئی شارٹ کٹ مل جائے, ایک دم سے امیر ہو جاؤں. کھانا کھانا ہے اس میں بھی شارٹ کٹ مل جائے. شاید آج ہماری یہ جو زندگی ہے, یہ دنیا ہے, یہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے, تیز ہو گئی ہے, کوئک ہو گئی ہے, جلدی جلدی کا مسئلہ بن گیا ہے. اگر کوئی خبر آ جائے تو وہ خبر مجھے پتہ چلی, اب جلدی سے میرے ذریعے ان کو پتہ چل جائے, ان کے ذریعے شہر کو پتہ چل جائے, شہر کے ذریعے پوری دنیا کو پتہ چل جائے. کوئی تحقیق نہیں, بس جلدی, فاسٹ. اس پتہ چلنے میں اور جلدی میں کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے, کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں کی جاتی بلکہ جلدی اور شارٹ کٹ کے پیچھے. اور اگر کھانے میں دیکھا جائے تو بھوک لگی, کام بہت زیادہ ہے, فوراً ہی فون کیا, 2 برگر آ گئے, بوتلیں آ گئیں, پیزاز آ گئے. کیوں؟ جلدی, شارٹ کٹ, بس پیٹ بھرا, دوبارہ کام میں لگ گئے. تو اگر پیسے کی بات کی جائے تو آج تو ایسا لگتا ہے کہ ایک عام آدمی وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے, اور جو بادشاہ ہے وہ دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے میرے پاس آ جائیں, آسانی سے آ جائیں. تو شارٹ کٹ باقی کاموں میں تو جو میں نے تذکرہ کیا وہ تو ایک بات ہے, لیکن آج کل اسلامی باتوں میں جو دین اسلام کے کام ہیں ان میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی کپڑے کی دکانیں اگر کافی زیادہ ہیں تو لوگ اس کپڑے کی دکان پر جائیں گے جہاں پر سستی چیز ملتی ہے. تو یہ عجیب ٹرینڈ ہے کہ جو رعایتیں دیتا ہے, کنسیشن دیتا ہے, اصل چیز کو مسخ کر کے پیش کر رہا ہے, اپنی طرف سے ایسی باتیں نکال کر تصرف کر رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. بظاہر اس کی دکان چمکنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر نسلوں کے اندر یہ خرابی اترنا شروع ہو جاتی ہے. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پہلا سوال تو میں یہ کروں گا کہ یہ جو شارٹ کٹ زندگی بن گئی ہے, شارٹ کٹ زندگی, کیا یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے, کیا یہ انداز ٹھیک ہے؟ اور دوسرا آبویسلی کہ دین میں بالخصوص آج کل کا نوجوان طبقہ
جس کی بنیادی اسلامی تعلیم ہی مکمل نہیں ہوتی، نہ اس کی اس بات پہ توجہ دی جاتی ہے، وہ اپنے تعلیمی ادارے میں جاتا ہے، اس سے سائنس کی بات کی جاتی ہے، اس سے اس کے نمبر پوچھے جاتے ہیں، وہ اکیڈمی جاتا ہے، وہاں پر بھی یہی باتیں پوچھی جاتی ہیں، ماں باپ بھی اس کے اسکول کے رزلٹ کارڈ کو دیکھتے ہیں، اس کی اسلامی تربیت پہ توجہ نہیں ہے، وہ بکھلا کے نکل آتا ہے باہر اور وہ اپنی طرف سے ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ میں خود سے ڈھونڈوں۔ وہ خود سے ڈھونڈنے کے پیچھے جب جاتا ہے تو یہ دکاندار شارٹ کٹ والے بیٹھے نظر آتے ہیں، اور وہ پھر کیا حال ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آج ہماری آپ رہنمائی فرمائیں۔ شارٹ کٹ بعض صورتوں میں تو مفید تو ہوتا ہے، جیسے وہ راستہ لمبا تھا تو مختصر راستہ لے لیا، بعض اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے مکان بنایا فیضان مدینہ کے بالکل متصل، اور ہم نے شارٹ کٹ نکالا شرعی رہنمائی کے ساتھ کہ اپنی عمارت سے ہی اندروں اندر چل کے ہم فیضان مدینہ میں داخل ہو جاتے ہیں، کہ باہر نکلنا ہمارے لیے وہ سیکورٹی ایشو ہے۔ تو یہ شارٹ کٹ ہمارے لیے مفید ہے کہ جان بچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، لیکن ہم نے جو بھی کیا یہ رہنمائی لے کر شرعی طور پر کیا۔ تو اس طرح اور بھی کئی شارٹ کٹ ہو سکتے ہیں کہ جو مطلب یہ کہ مفید ہوتے ہیں۔ لمبا راستہ چھوڑ کر چھوٹا راستہ کیا تو ذرا ٹائم تو بچتا ہے اس سے، اور ٹائم بچانے میں حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ جیسے وہ آپ نے برگر اور پیزا وغیرہ کی مثال دی، تو شارٹ کٹ میں یہ کھا لیا، تو آیا یہ ٹائم بچانے کے لیے کرتے ہیں یا ٹیسٹ لینے کے لیے کرتے ہیں؟ کہ وہ پیزا جو ہے نفس کو پسند، وہ برگر نفس کو پسند، گھر کا وہ کھانا جو ہے وہ مزہ نہیں دیتا، شاید یہ بھی وجہ ہوتی ہوگی، ورنہ یوں ٹائم بچانا ہر بار مقصود نہیں ہوتا، ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے۔ یہ گپے مارتے ہیں 2 گھنٹے تک سوشل میڈیا پہ لگے ہی رہتے ہیں، ہر سانس روک کے مبالغہ کر رہا ہوں، لگ گئی ہوئے ان کو دنیا اور مافیا کا ہوش ہی نہیں ہے۔ تو کیا یہ شارٹ کٹ میں سمجھیں گے؟ یہ تو کوئی بہت ہی مصروف شخصیت ہو نا، جیسے کہ کوئی مفتی ہے، تو مفتی اتنی مصروفیت ہے اس کی فتوی لکھنے کی کہ اس کو سنت موقدہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ تو ایسے مصروف مفتی کو جو اس وقت کی فتوی لکھیں گے، اس کے لیے فجر کی سنتوں کے علاوہ یہ جو سنتیں ظہر میں تو مغرب میں تو عشاء میں، ان کی رعایت ہے کہ ان کو بھلے ہی نہ پڑھیں، ان کو معافی ہے کہ یہ فتوی لکھیں امت کی رہنمائی۔ ایسے مصروف مفتی کم ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت تھے ایسے مصروف مفتی تھے، خود فرماتے ہیں، پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں سنتیں پڑھتا ہوں، سنت غیر موقدہ بھی چھوڑتے نہیں تھے، حالانکہ اجازت ان کے لیے ایسی مصروفیت تھی۔ تو اب یہ کہ ایسے حضرات جو شارٹ کٹ نکالتے ہوں گے، جبھی تو سنت غیر موقدہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ ہر چیز میں شارٹ کٹ کو واقعی مطلب غلط نہیں کہا جا سکتا۔ شارٹ ہینڈ رائٹنگ آپ نے سنا ہوگا صوبان بھائی، شارٹ ہینڈ رائٹنگ باقاعدہ ایک پورا ایک یہ چلا تھا، اور آج بھی ہو سکتا تھا شارٹ ہینڈ رائٹنگ کا ہو۔ اسی طرح جب ہم کی بورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ کی آتی ہے شارٹ کی نا، شارٹ کی آتی ہے کہ یوں کرو تو یہ آتا ہے۔ جیسے ہم لوگ ان پیج ٹائپ کرتے تھے نا، ان پیج کی فائلیں، تو ہمیں تو نہیں اتنا آتا تھا، لیکن جس کو تجربہ ہوتا تھا نا، جیسے ہم جیسے آدمی، حالانکہ میں بیسیکلی ٹائپسٹ رہا ہوں، لیکن میرے پاس وہ شارٹ کی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ جس کے پاس شارٹ کی ایکسپیرینس تھا وہ ٹائپسٹ تو ہے، لیکن وہ ہم سے جلدی ٹائپ کر لے گا، جلدی کر لیتا۔ اچھا، ایسا لگتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیچرل گروتھ پر ڈپینڈ کرتی ہیں، کہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، وہ نیچرل ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ اتنی ہی دیر میں پکتا ہے، اور اتنی دیر میں یہ بنتا ہے، یا اتنی دیر میں وہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ وہ ایک 19-20 کے فرق کے ساتھ ایک نیچرلی چیز ہے قدرتی طور پر، اور ایک روٹین اور پریکٹس ہے کہ یہ اتنی دیر میں ہوتا ہے۔ جب ہم اس کے اندر کوئی شارٹ کٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر وہاں پر وہ چیز جو ہے نا وہ کمزور اور کچی رہ جاتی ہے۔ جیسے وہ مطلب کہ کسی اور کوکر میں پکانے بیٹھ گئے، یا کسی ایسا پکانے بیٹھ گئے، یا کوئی چیز ڈال کر بیٹھ گئے، یا
یعنی کہ یوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بازار میں جب لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں یار یہ مطلب اتنا بڑا آدمی ہے، سیٹ ہے، تو میں بھی اتنا بڑا سیٹ بن جاؤں. اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ 50 سال لگے اس کو اس اسٹیج تک پہنچنے میں. اب وہ بولتا ہے میں 5 سال میں اس اسٹیج تک پہنچوں، تو یہ 5 سال میں اسٹیج تک کیسے پہنچے گا؟ تو یہ نہیں ہوتا. اب وہ اب ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر ماؤنٹ ایوریسٹ پر یا K2 پر چڑھنا چاہتا ہے، تو جو ایک ٹائم پیریڈ ہے فاسٹ سے فاسٹ تو اسی میں ہوگا. اب وہ بولے گا میں سے جلدی جاؤ، تو بس تو ہیلی کاپٹر پہ جا کر اوپر چوٹی پہ جا کر بیٹھ جائے، بھائی چڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کو کوئی بھی مطلب کہ پہاڑ پر چڑھنے والا کو پیما تو نہیں نہ کہے گا. اس کو چوٹی پر چڑھا ہوا آدمی جھنڈا ہلا کر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی کو پیما نہیں کہہ سکتا کہ پہاڑ پر چڑھنے والا جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو بعض اوقات ہوتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. اسی طرح تعلیم کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا عرصہ لگتا ہے، لوگ جلدی کرنے بیٹھتے ہیں کہ جناب میں بھی بن جاؤں، میں اتنا عظیم اور یہ جو اتنے بڑے مفتی بن جاؤں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کتنے پیریڈ میں بنے ہیں، پھر انہوں نے اسٹرگل کتنی کی ہے، اس راستے پر چلے کیسے ہیں یہ. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں ابھی جیسے ہم دونوں ہی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، تو اب جیسے کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ امیر سنت کے تعلق سے بھی، جب امیر سنت مجھے یاد ہے امیر سنت کو کسی نے آ کر کہا تھا کہ فلاں کو یوں دے دو، فلاں کو یوں دے دو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یوں کرے گا، ایسا کرے گا، ایسا کرے گا. تو بعض چیزیں جو ہے نا وہ اس لیول تک، اس مقام تک، اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے جو اسٹرگل اور جو کوشش ہے اور جو اس کے اندر جو قربانیاں ہوتی ہیں نا، وہ دینے کی عموماً ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. وہ جیسے شعر چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو عموماً میرا تو جو دیکھا سوچا سمجھا یہی ہے جو پڑھا ہوا ہے کہ جو نیچرلی گروتھ چیزیں ہیں کہ وہ اتنے ہی عرصے میں پودا ایک عرصے میں جا کر ہی تناور درخت بنتا ہے. تو وہ اس کو اتنا وقت تو لگے گا اور آپ کو اتنا برداشت اور آپ کو اتنا صبر کرنا پڑے گا. وہاں شارٹ کٹ لگانے کی یا شارٹ کٹ میں جانے کی کوشش کریں گے تو ہوگا. جو آپ نے روٹ کی بات کی نا کہ راستہ شارٹ کٹ، بعض اوقات شارٹ کٹ راستہ ہوتا ضرور ہے مگر رسکی ہوتا ہے. وہ راستہ شارٹ کٹ ہوتا ہے، وہ 50 کلومیٹر کو 25 کلومیٹر کر تو دیتا ہے، مگر وہ 24 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ ہے رسکی. وہ 50 کلومیٹر کے راستے پر آدمی اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ یار اس راستے پر پہنچنے کی امید تو تقریباً ہے، لیکن یہ جو راستہ ہے نا جو 24 کلومیٹر کا ہے، اس میں ڈاکو بھی ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے، تو اس میں جنگل بھی ہے، کھو جانے کا اندیشہ ہے. تو بعض شارٹ کٹ تو ہوتے ہیں لیکن وہاں جانا رسک ہوتا ہے، وہاں پہنچنے نہ پہنچنے کے ڈاؤٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ شارٹ کٹ اور لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر غور کیا جائے. پھر جلدی اور شارٹ کٹ میں بھی فرق ہے. جلدی پہنچنا ضروری نہیں وہ شارٹ کٹ کی وجہ سے ہی ہو. بعض اوقات آپ اسپیڈ ہے آپ کو 120 کی اسپیڈ پر آپ کو گنجائش ہے تو آپ 80 پہ کیوں جا رہے ہو بھائی، آپ 120 پہ چلے جاؤ، آپ جلدی ٹائم پر پہنچ جاؤ گے. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. یہاں پر میں نگران شورا کی بارگاہ میں ایک چیز عرض کروں جو آپ کی ماشاءاللہ جو گفتگو آپ نے فرمائی اس کی روشنی میں پہلی بات تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انسان جس آئیڈیل کو دیکھتا ہے، یعنی جس کو اس نے آئیڈیل بنایا، وہ اس کی منزل کو دیکھ رہا ہے کہ جس پر آئیڈیل آج کھڑا ہے، لیکن جس رستے سے گزر کر آئیڈیل گیا اس کو رستے کو فالو نہیں وہ کرنا چاہ رہا. ایک بات یہ بھی کترا رہا ہے، وہ محنت سے کوششوں سے اسٹرگل سے کترا رہا ہے. اس چلنے میں جو اس کو سیکریفائسز سے جو ہیں وہ اس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. سم ٹائم یہی ہوتا ہے. اور بعض جو دینی اعتبار سے اس طرح کے مفتی صاحب فرما رہے ہیں. جی فرمائیے. جیسا آپ نے کہا نا کہ یہی جو باتیں اس میں نقصانات کے جس قدر پہلو اب آئے ہیں نا ہمارے سامنے اور آ رہے ہیں مسلسل سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ جو اس طرح کا شارٹ کٹ اختیار کر کے اور مختلف اس طرح کی چیزیں، کیونکہ اب تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ گوگل جو سب کا ایک رہنما اور رہبر بنا ہوا ہے، تو اس سے وہ سب چیزیں نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو گمراہی کے دروازے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. وہ وجہ یہی ہے کہ وہی شارٹ کٹ کے ذریعے کچھ چیزیں حاصل کیں اور اس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے اس کو.
حضور یہاں پر جو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعنی یہ کبھی کبھار ٹائم زون بھی ہوتا ہے کسی کا. مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے امیر اہل سنت کی ذات بابرکت کا تذکرہ فرمایا کہ یعنی ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ کسی ملک کے اندر ایک صدر تھا, وہ 2 دفعہ صدر بنا, 5-5 سال کے لیے یا 8-8 سال کے لیے غالباً, اور وہ 50 سال کی عمر میں ختم ہو گیا. یعنی اس کا دور ختم ہو گیا, وہ شہرت, وہ ساری اتھارٹی, وہ سارا عہدہ ختم ہو گیا. اسی ملک میں جو دوسرا بندہ آیا وہ پھر 70 سال کی عمر میں صدر بنا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے جس کا وہ انتظار کرے, جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. جس طریقے سے 2 بندے جا رہے ہیں, اب وہ 2 بندے جا رہے ہیں, ان کا سفر زندگی کا تو چل رہا ہے, ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے وقت سے پہلے مل جائے, یعنی اس کا وقت آئے گا یا ابھی تک آیا نہیں, یا جو حساب کتاب ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے وقت سے پہلے مل جائے, اور اس طریقے سے وہ پھر شارٹ کٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ حال کہ وہ اس چیز کا انتظار نہیں کر رہا, صبر نہیں کر رہا, ایک طرح سے بغاوت کر رہا ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے جا رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ باہر کے ملک سے ڈگریاں لے کر آتا ہے, اور باہر کے ملک سے ڈگریاں لا کے وہ بے روزگار پھر رہا ہے. اپنے ملک سے نارمل سے ڈگری لی ہے, اچھی سی نوکری مل گئی, آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. ایک بندہ بہت عرصے سے کاروبار کر رہا ہے, دوسرے نے آج کاروبار شروع کیا, پیسے ڈوب گئے, اس کا دل ہار جاتا ہے. تو یہ بھی حضور ہوتا ہے کہ ہر بندے کا کوئی وقت ہے جس وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے. اب زیادہ ڈگریاں جو لایا, اس نے شارٹ کٹ تو نہیں کیا, تو لمبا روٹ اختیار کیا ہے, اور اس سے کہ نارملی ڈگریاں لے کر نوکری پہ لگ گیا اور اب ترقیاں کر رہا ہے. شارٹ کٹ تو اس نے کی نا, اور ترقی بھی کی اس نے. تو جیسا موقع, اب جیسے کہ اسکوٹر کی ڈرائیونگ کرنی ہے یا کار کی ڈرائیونگ کرنی ہے, اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی عمر کی ضرورت نہیں ہے, نہ لمبی چوڑی مطلب اس کے لیے کوئی پریکٹس ہے. کسی کو ٹرین کا ڈرائیور بننا ہے, ٹرین کا ڈرائیور آپ کو جوان نہیں ملے گا, وہ ملے گا یا 1.5 عمر کا, کہ برسوں تک اس کی پریکٹس وہ کرتا رہے گا, اور پھر جا کر یہ ٹرین چلا سکے گا. شاید ہوائی جہاز سے مشکل ٹرین چلانا ہو, اس لیے کہ ہوائی جہاز کے پائلٹ جوان ہوتے ہیں, ان میں جوان نہیں ملے گا آپ کو, یہ 1.5 عمر میں ہی ملے گا, کہ اس میں زیادہ مطلب پیچیدگیاں ہیں. ٹرین چلانے میں خطرات ایسے ہیں کہ کھائیاں راستے میں جو آتی ہے نا, یہ ڈرائیور کے ساتھ کمزور دل کا آدمی بیٹھ نہیں سکتا. اب یہ کہیں ٹرین میں بیٹھنے سے ڈریں گے لوگ, ان کو پتہ نہیں ہے. یہ کھائیاں آتی ہیں راستے میں, کھائیوں پر پٹریاں بنی ہوتی ہے, اور اتنی وزندار ٹرین ان پر چل رہی ہوتی ہے, چھک 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 چھک. تو اگر یہ دیکھ لے گا تو دل چھک چھک کے ساتھ دھک 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 شروع کر دے گا, اب گئی کہ گئی, اب کلٹی ہوئی ٹرین. یہ صرف پٹری پر ہی ہے, اتنی وزنی ٹرین یوں جا رہی ہے, لیکن وہ نکال جاتا ہے, اس کو پریکٹس ہے. اس میں اگر شارٹ کر کے کسی نے حماقت کی, کسی نوجوان کو سونپ دی ٹرین, تو خود بھی ڈوبے گا, دوسرا کوئی نہیں ڈوبے گا. تو یہاں شارٹ کٹ یہ خطرناک ہے. تو یہ جیسا موقع, جیسی ضرورت کہ شارٹ کٹ کرنا یا لانگ کٹ کرنا ہے. مجھے انگلش تو آتی نہیں ہے زیادہ, لانگ کٹ اس کا شاید وہ نہیں بنے گا, وہ کٹ لانگ نہیں ہو سکتا. لانگ ایسا میں یہ لانگ کا لفظ ہے نا, یہ کٹ میں نہیں آتا. آپ نے بہت اچھی دیکھا, آپ نے تو اچھی بات, بالکل وہ عقل والی بات ہی کی نا, جو کہ لانگ کے ساتھ کٹ کیسے آئے گا. اس میں لانگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے لانگ وے اور شارٹ وے, لمبا راستہ اور چھوٹا راستہ. جی جی. اور آپ نے ٹرین کے ڈرائیور کی بات کی, تو یہ تو اب سمجھا اب چند ہی ملک رہے گئے ڈرائیور صاحب والے, اب تو ٹرینوں میں ڈرائیور ہی کہاں ہیں. اب تو واقعی ٹرین بغیر ڈرائیوروں کی ہے. اب پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے دنیا میں, کمپیوٹرائزڈ ہے, اور وہاں ایک سسٹم ہے پیچھے, وہاں پر شاید اسٹاف سارا بیٹھ کر پورا وہ کمپیوٹرائز مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب ڈرائیور تو نہیں ہے. مطلب جہاز کے بھی غالباً اب بعض شاید جہاز ایسے ہیں کہ جس میں شاید پائلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ کمپیوٹرائز ہی ہوتے ہیں. جنگی جہاز میں تو یہی ہوتا ہے نا, وہ چھوڑ دیتے ہیں جنگی جہاز, لڑے مرے خود ہی جو چاہے کرے.
بندہ نہیں مرے گا اس میں ہے مطلب نظام. امیر اہل سنت کی بات سے ایک بات میں امیر علیہ سنت کی بات سے ایک میں گزارش کروں حضور, یہ جو میڈیکل سائنس میں پروفیسر کا لفظ جس کے ساتھ لگتا ہے نا, اس پہ ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اس کی اینک لگی ہوگی, عام طور پہ ہو سکتا ہے بال بھی تھوڑے غائب ہو, اور عمر اس کی زیادہ ہوگی. یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں یا واقعی اگر کسی بڑی یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی ہے تو وہ تھوڑے تھوڑے بابا جی ہوں گے, عمر ان کی 45 تک ہی, اور وہ واقعی اگر اس حالت میں ہیں اب ہم کہیں گے یہ پروفیسر ہے, ورنہ شاید ان کو پروفیسر کہے نہ یا مانے نہ کہ بھی یہ پروفیسر ہو سکتا ہے. مگر یہ کہ شارٹ کٹ اس میں ہے, لیکچرار کو پروفیسر کہہ رہے ہیں آج کل, وہ بھی منع نہیں کرتا. اب یہ بڑی ڈگری ہے نا, مزہ آتا ہے اس میں. ہمارے مؤذن کو بھی امام صاحب کہہ دیتے ہیں, نائب امام. نہیں, اب تو ان کو راضی کرنے کے نائب امام ہی کہا جا رہا ہے. مؤذن شاید ان کو مؤذن میں مزہ نہیں آتا, لیکن لفظ مؤذن تو معزز لفظ ہے. مؤذن رسول اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی تھے, لیکن زیادہ تر شہرت انہی کی ہے, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. صوبان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ جی. رمضان المبارک میں مدنی کاموں کی تحریک ہے. پاکستان اور بیرون ملک یعنی اوورسیز سے 19 رمضان المبارک کی کارکردگی. اسلامی بھائیوں کی تعداد روزانہ ایک پارہ پڑھنے والے اسلامی بھائی 30,585 یعنی 30,585. اسلامی بہنیں 30,839, چند سو زیادہ ہیں اسلامی بہنیں. 30,839 روزانہ 2 پارے. اسلامی بھائیوں کی تعداد 16,858 یعنی 16,858. اسلامی بہنیں اونلی 724 روزانہ 3 پارے. اسلامی بھائیوں کی تعداد 0 یعنی لکھی بھی نہیں ہے. اسلامی بہنوں کی تعداد 25 روزانہ 1200 درود پاک. اسلامی بھائیوں کی تعداد 45,599 45,599. اسلامی بہنوں کی تعداد 29,313 29,303. 313. اسلامی بھائیوں کی تعداد کھجور روٹی کھانے میں افطاری کھجور روٹی سے 7,322 یعنی 7,322. جبکہ اسلامی بہنیں 12,229. آدھی پون یا 1 روٹی. اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,180 یعنی 14,180. جبکہ اسلامی بہنوں کی تعداد 15,064 15,064. گھر درس دینے والے اسلامی بھائی 21,495 یعنی 21,495. اسلامی بہنیں 17,744 17,744. یہ ماہ قفل مدینہ. اسلامی بھائیوں کی تعداد 10,625 یعنی 10,625. اسلامی بہنیں 8,704 8,704. ماہ مدنی انعامات منانے والے اسلامی بھائی 22,410 22,410. اسلامی بہنوں کی تعداد 15,518 یعنی 15,518. بعد فجر مدنی حلقہ
کارکردگی 79,074 79,000 7,974 یعنی 7,974. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی باقی ہے سوالات جو کل دیے گئے تھے اور ان کے جوابات. نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا یا کہہ کر کس نے پکارا؟ جواب، مولا یا مانے میرے مولا. جواب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سوال نمبر 2، وہ کون سے صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے؟ جواب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. سوال، نوافل پڑھنا افضل ہے یا قرآن پاک سننا؟ جواب، قرآن پاک سننا. درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ 26 نام 26 نام: طیب عطاری مہراب پور، بنت نعیم عطاری حیدرآباد، رضوان عطاری ڈیرہ غازی خان، بنت رضوان کراچی، ام احمد اللہ کراچی، بنت عبدالغفار عطاریہ بورے والا، بنت گلزار ملتان شریف، انیس رضا عطاری کراچی، ام زیب عطاریہ کراچی، ام ابس رضا کراچی، بنت محمد رفیق خان حمزہ والا، عامر مشتاق عطاری جھنگ، ام الخیر عطاریہ صفا عطاریہ کراچی، بنت محمد احمد عطاریہ، رحیم یار خان محمد الیاس رضا قادری کراچی، ام فضیل کراچی، بنت عبد الرحمن بورے والا، کزن آف بنت نذیر عطاریہ کرن بنت نذیر عطاریہ لاہور، بنت شبیر عطاریہ چچاوطنی، فاروق احمد عطاری حیدر علی عطاری اسلام آباد، صادق علی عطاری اسلام آباد، محمد انیس کراچی، بنت ایوب عطاری حیدرآباد، بنت اسماعیل عطاریہ کشمیر. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام فاروق احمد عطاری. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ سے کسی بھی برانچ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کل کے لیے کل اذان عشاء تک یہ جوابات دے دیں. اسلامی بہنیں اپنے محرم کا نام بھی اور نمبر بھی اور ٹیکسٹ میں جواب دینا ہے. سوال نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا لقب دیا؟ سوال نمبر 2، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ سوال نمبر 3، فاطمہ کا معنی بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ریحان عطاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. پیارے پاپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو اسلامی بہنیں مسجد بیعت میں اعتکاف کرتی ہیں اور ان کے گھر میں ان کے علاوہ کوئی اور کام کاج کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے فیملی کا سارے کام خود سے کرتی ہیں، تو کیا وہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی، برتن کپڑے وغیرہ، کھانا پکانا وغیرہ کے کام مسجد بیت میں اعتکاف کی حالت میں کر سکتی ہیں؟ اب مسجد بیت میں تو کر سکتی ہیں، کچن میں جا کر نہیں کر سکیں گی.
تو کوئی ہیلپر ہو جو ان کو وہاں مسجد بیت میں پہنچا دیا کرے یہ چیزیں اور یہ کر لیا کرے وہاں پر. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابا جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ کام تو جو دیگر ہیں جھاڑو پوچھے وغیرہ برتن دھونے وغیرہ، لیکن اگر کوئی کھانا پکا کر دینے والا نہیں ہے ان کو تو کیا اس کے لیے پھر کچن میں جا سکتی ہیں؟ پکا بھی سکتی ہے کیا؟ جی یعنی اگر نہیں ہے تو کوئی پکا کر دینے والا نہ تیار ہے تو پھر ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں کھانے والی تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کو پکا بھی سکے گی، ورنہ کھائے گی کیا؟ بچوں کا بھی پکانا پڑے گا نا. نہیں اس سے سب کا ہے جی گھر کے افراد کا. تو پھر اعتکافی ضروری نہیں ہے، ایسی مجبوری ہے تو یا کوئی ایسی صورت ہو کہ کوئی 10 دن کے لیے کسی کو ہائر کر لے کہ جو یہ کام کر دے یا پکا کر دے جایا کرے، خرید لیا جائے کھانا، کوئی سا راستہ نکال سکتے ہیں اگر ساتھ میں پیسے بھی ہیں. موافق اگر کوئی آتا ہے تو اس طرح کے گھرانے مل سکتے ہیں کہ وہ پکا کر کھانا آپ کو دے دیں گے. ٹفن باکس وغیرہ یہ کاروباری لوگ یہ دکانوں پر ایک دے جاتے ہیں، مطلب آنا جانا ہوتا ہے، کھانا پکا کے لے آتے ہیں. ایسی کوئی ترکیب بھی ممکن ہے. یہ مشورے ہیں میرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میری ایک آنکھ آرٹیفیشل ہے، کیا روزے کی حالت میں آنکھ نکال کے دوائی کے ساتھ واش کر کے اس کو آنکھ میں لگا سکتے ہیں؟ اور اگر آنکھ کو پانی لگا ہوا ہو کیا پھر بھی آنکھ میں لگا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. اور کوئی آنکھوں کے حوالے سے وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں، دعا بھی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائے، نور مصطفیٰ کا صدقہ نصیب کرے. بیٹے یہ کہ یہ آنکھ نکال کر اس پر دوائی لگانا، پانی لگانا، یہ اندر لگانا، یہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کا پانی جو ہے نا، یہ سوراخ تو ہے نا، اس کے اندر سے حلق میں چلا جائے گا تو یہ اس سے روزہ ٹوٹے گا. رات میں یہ کام کرنے ہوں گے. اور ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا نورو یا نورو یا نورو ایک سانس میں 11 مرتبہ پڑھیں اور 10 انگلیوں پر دم کر کے پھیر لیں. نہیں پیشانی پر ضروری نہیں ہے، وہ ویسے ہی پڑھ لیں ایک سانس میں. یا نورو 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 یا نورو. ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہو اور کسی رشتہ دار مرد کا فون تعزیت کے لیے آئے تو کیا اس سے بات کی جا سکتی ہے فون پر؟ اگر محرم میں تعزیت کر رہا تو بات تو کرنے میں حرج نہیں ہے. نامحرم سے بھی کی تو اس سے عدت تو واجب، تو عدت کا اس کا ادا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ نامحرم سے ویسے بھی عدت کے علاوہ بھی یہ اس طرح کے تعلقات رکھنے نہیں چاہیے. اور نامحرم کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ کسی نامحرمہ کی تعزیت نہ کرے، بیمار پرسی عیادت نہ کرے. اب آج کل تو یہی ہے کہ مطلب یہ سب کر رہے ہوتے ہیں ہمدردیاں، اس میں خطرات ہوتے ہیں. بہرحال عدت اس کی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عني. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عني. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عني. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے
مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ